فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا اجتنابه آمین یا رب۔ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ قرآن حکیم میں سورتوں کا پہلا جوڑا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پر اور دوسرا جوڑا سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں میں آیات کی ترتیب اس طرح ہے کہ خطاب تین فریقوں امت مسلمہ، منافقین اور اہل، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ورٹیکل ڈویژن ہو کہ پہلے خطاب امت مسلمہ سے مکمل ہو جائے، پھر خطاب منافق سے، پھر اہل کتاب سے، بلکہ یہ کہ یہ تین لڑیاں جیسے کہ باہم بڑھتی۔ چنانچہ میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کس کس مقام پر امت مسلمہ سے خطاب ہے، پھر کون کون سی آیات اہل کتاب سے خطاب پر مشتمل ہے، اور اسی ضمن میں یہ کہ اس کا جو بڑا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ، سب سے بڑا حصہ وہ منافقین سے خطاب پر، اور وہ دو جگہ پر منقسم ہے۔ نمبر 60 آیت سے لے کر 126ویں آیت، 67 آیات تسلسل کے ساتھ منافقین کے۔ البتہ یہ بات بھی بارہا آ چکی ہے سامنے کہ قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی منافقین سے جو خطاب ہے وہ یا ایھا الذین نافقوا یا ایھا المنافقون کے الفاظ سے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ وہ بھی مدعی ایمان تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ اس پہلو سے ان سے بھی خطاب جو کیا جا رہا ہے، اور قانوناً وہ مسلمان تھے، انہیں مسلمان تسلیم کیا جاتا۔ یہ اصل میں آیات کے حوالے سے بیچ بیچ میں کہیں لفظ منافق آ گیا، پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور ان سے کہا جاتا آؤ حضور کی عدالت میں چلو اور فیصلہ کرا لو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ منافق جو ہیں وہ رک جاتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، رکنا کر، یعنی انتہائی وہ اڑیل ہو کر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حضور کے پاس نہیں جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ایمان کے مدعی ہیں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تین اہم موضوعات ہیں کہ جو منافقت کے ضمن میں اس سورہ مبارکہ، پہلی بات ہم پڑھ چکے کہ وہ یہ کہتے تھے اللہ کو بھی ہم مانتے ہیں، آخرت کو بھی ہم مانتے ہیں، قرآن کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور آپ کا حکم، اطاعت رسول ان پر بہت شاق تھی، اور یہی وہ چیز ہے در حقیقت کے جو نفاق کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ چنانچہ جب منافقین نے اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے جب کہا ہے، سورہ منافقون کی جو پہلی آیت ہے، تو وہاں انہوں نے خاص طور پر کہا ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ایمان کو تسلیم کیا جائے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کی کہ آپ اللہ کے رسول، اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے اس کو کہ آپ اللہ کے رسول، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہو، ان کے دلوں میں آپ پر ایمان نہیں۔ تو پہلی بات تو اس ضمن میں آ گئی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کھل کر بات کی گئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا۔ تو ہرگز نہیں ہے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملہ جو ان کے مابین اٹھ کھڑا ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم،
اور پھر آپ کے فیصلوں کو بھی اس کیفیت کے ساتھ مانیں کہ دل میں بھی اس کے خلاف کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی کدورت نہ ہو، یہ احساس نہ ہو کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایمان کے منافی ہو۔ یہ شان جو ہے حضور کے بعد کسی کی نہیں ہے۔ کسی بھی دوسرے شخص کی رائے سے، فیصلے سے اختلاف ہو سکتا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، ان سے بے انصافی کا اگر تصور آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نبوت اور رسالت پر ایمان ہی نہیں۔ اب آج جو موضوع آ رہا ہے یہ ہے قتال فی۔ ظاہر بات ہے کہ منافقوں پر یہ بھی بہت شوق تھا، نمازیں ہم سے پڑھوا لو، مسجد میں ہم پہلی صف میں بھی آ جائیں گے، عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن یہ قتال جو ہے، جان جو قربانی دینا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جو شخص جنگ میں جاتا ہے وہ گویا کہ ایک اعتبار سے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے، اگر واپس آ جائے تو گویا کہ بونس ہے، یہ تو ایک نئی زندگی ہے، ورنہ یہ کہ جنگ میں جانے کے بعد جو ہے ہر شخص کو اندیشہ ہے کہ قتل ہو سکتا ہے۔ یہ چیز ان پر بہت شاق، لہذا یہ جو آیات ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں اور آپ نے سماعت فرمائی، یہ قرآن مجید میں قتال فی سبیل اللہ پر جامع ترین مقام، اور یہاں پر خاص طور پر قتال فی سبیل اللہ سے جو گریز تھا منافقین کا، اسے بالکل کھول کر مبرہن کر کے اور صاف کر دیا۔ ایک بات جو اس سے پہلے بہت مرتبہ سامنے آ چکی ہے کہ قرآن مجید کی دو اصطلاحیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم سے بڑی غلطی، ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، ایک ہے قتال فی۔ ان میں نسبت وہی ہے جو خاص اور عام کی ہوتی ہے، جو مسلم اور مومن میں ہے۔ ہر مومن تو مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں۔ اسی طرح نبی اور رسول میں ہے، ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں۔ اسی طرح قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں۔ آج ہمارے ذہنوں پہ اول تو یہ کہ قتال اور جہاد کا فرق ختم ہو گیا، اور جہاد کے معنی کر دیے گئے قتال، جنگ، اللہ کی راہ میں جنگ۔ پھر یہ کہ فی سبیل کے لفظ کو ذہن سے نکال دیا کہ فی سبیل کس راستے میں جہاد ہو رہا ہے، کس راستے میں قتال ہو رہا ہے، کس مقصد کے لیے جہاد ہے، کس مقصد کے لیے قتال ہے۔ یہ ہے کہ جو علیحدہ کرتا ہے کہ ایک جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ بھی جہاد کرتا ہے، لیکن وہ جہاد فی سبیل شرک کرتا ہے، وہ جہاد فی سبیل طاغوت کرتا ہے، اور ایک بندہ مومن ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، وہ جہاد فی سبیل توحید کرتا ہے۔ وہ مجاہد تو دونوں ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر، سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی، ان مشرک والدین کے لیے لفظ جہاد استعمال ہوا ہے جن کے نوجوان بیٹے جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اب والدین دباؤ ڈال رہے ہیں، ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں کہ واپس آؤ اپنے دین کے اندر، تو ان کے لیے بھی مجاہد کا لفظ استعمال ہوا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہنا مت مانو۔ وہ بھی مجاہد تھے۔ آج ہم نے مجاہد کے لفظ کو جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے خاص کر، تو یہ ہمارے مغالطے ہیں در حقیقت جو گہرائی میں نہیں جاتے۔ یہ سب سے نمایاں ہو کر انہی آیات کے اندر یہ بات آ جائے۔ بہرحال اب آغاز ہم کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اہل ایمان پکڑو اپنے ہتھیار، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور پھر چاہے تو ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور چاہے جماعت کی شکل میں، ایک فوج کی۔ جنگ دو قسم کی ہو رہی تھی، چھاپہ مار، اور دوسری یہ کہ باقاعدہ فوج کی شکل میں جا کر اور آمنے سامنے ہو کر مقابلہ کرنا۔ جیسا کہ آپ کو بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جانے کے بعد صرف 6 مہینے انتظار کیا ہے، اور اس میں 3 کام آپ نے کیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر، وہ ایک مرکز بن گیا، اور مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات، تاکہ یہ دو طبقے علیحدہ علیحدہ نہ رہیں، یہ باہم گتھ جائیں، مل جائیں۔ اور تیسرے یہودیوں کے ساتھ جو میثاق کیا، میثاق مدینہ، کہ پیکٹ آف جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ ہم مدینے کا آپ جو کریں گے دفاع، وہ مل کر ایک امت کی حیثیت۔ یہ آپ نے احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد چھاپا مار دستے بھیجنے شروع۔ تو گویا کہ غزوہ بدر سے قبل جو ہے یہ صباتن والی بات آ رہی تھی، چھاپے، چھوٹے چھوٹے گروپ جا رہے ہیں۔ بعض میں حضور نے بھی شرکت کی ہے، 4 غزوات ہیں جن میں حضور بھی شامل ہوئے، لیکن یہ کہ اس کے لیے نہ نفیر عام تھی، نہ اعلان عام تھا، اور نہ ہی کوئی بڑی نفری نکلی ہے، چھوٹی چھوٹی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں، تاکہ قریش کی جو لائف لائن ہے اسے تھریٹن کر دیا جائے، انہیں معلوم ہو جائے
کہ اب یہاں پر تمہارا راستہ روکنے والے موجود ہیں، تمہارے جو تجارتی قافلوں کے راستے ہیں اب وہ اس طرح محفوظ نہیں ہے جیسے پہلے کبھی تھے، یا پولیٹیکل آئسولیشن کہ جہاں حضور گئے وہاں کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا، یا تو پہلے وہ قریش کے حلیف تھے اب حضور کے ہو گئے، اور یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف۔ لیکن ہر دونوں صورتوں میں در حقیقت جو زون آف پولیٹیکل انفلوئنس تھا قریش کا وہ کم ہوتا چلا۔ اب اس کے بعد جنگ بدر سے جو ہے یہ باقاعدہ جنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ دو فوجیں آمنے سامنے آئیں، تو یہ ہے جمیعہ۔ تو اے مسلمانوں اپنے ہتھیار سنبھالو، اٹھاؤ اور نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں اور چاہے باجماعت اجتماعی صورت۔ اب یہاں منافقت کا ذکر آ رہا ہے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تاخیر کر دیں، نکلنے میں دیر کرتے ہیں۔ اچھا چلیں آپ لشکر لے کر چلیں، ہم ابھی آتے ہیں، ذرا یہ کام رہتا ہے وہ کام رہتا ہے، ابھی ہمیں اپنی رسد کا فراہم کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ہم آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں آپ، تو وہ تاخیر کرتے ہیں۔ اب جو اصل لشکر آگے گیا ہے اس کے لیے دو ہی صورتیں ہو سکتی، یا تو انہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش پیش آ گئی، کوئی عارضی شکست ہو گئی، کوئی نقصان پہنچ گیا، کوئی چرکا لگ گیا، تو فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو بڑے مومن صادق طرح سے کہتے ہیں او اللہ کا بڑا انعام ہو گیا مجھ پر اور بڑا فضل ہوا اس کا، یعنی بڑے موحد ہیں، جبکہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر میں بھی ہوتا، ہم تو پیچھے رہ گئے، اگر ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہمارے اوپر بھی وہی مصیبت آ جاتی۔ تو وہاں وہ کہتے ہیں قال قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، جب میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا تو یقیناً اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، بڑا کرم کیا، اس کی نظر عنایت ہے مجھ۔ وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں مل جائے کوئی اللہ کا فضل، اللہ فتح دے دے، مال غنیمت ہاتھ آ جائے، لَيَقُولَنَّ، تو پھر وہ لازماً کہے گا کأن لم تکن بینکم و بینہ مودۃ، گویا جیسے کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں، لہذا کیا کہیں گے، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بھی بہت بڑی کامیابی حاصل۔ تو اگر وہاں پر کوئی تکلیف آ گئی تو اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں تھے، اور اگر وہاں کو فتح نصیب ہو گئی، کو مال غنیمت ہاتھ آ گیا، تو اب حسرت کے ساتھ، اور حسرت سے زیادہ اس میں جو ہے حسد شامل ہے کہ ان کے ہاتھ تو مال غنیمت لگ گیا، انہیں تو بہت بڑا جو ہے دولت جو ہے مل گئی، ہم محروم رہ گئے۔ تو اس میں حسد اور حسرت دونوں کا عنصر ہے، اور اسی لیے کہا کأن لم تکن بینکم و بینہ مودۃ، اگر تو دوستی ہوتی اہل ایمان سے تو خوش ہوتے کہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو کوئی مال غنیمت ملا ہے، اللہ نے انہیں جو ہے اپنی طرف سے یہ نعمت عطا کی ہے۔ اگر وہ ہوتے اہل ایمان تو اہل ایمان کی کامیابی پر خوش ہوتے، لیکن چونکہ ان کے اور ان کے اہل ایمان کے اور ان کے درمیان کوئی مودت نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر تو ہڈن دشمنی ہے، چھپی ہوئی عداوت ہے، لہذا اس موقع پر وہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل۔ اب یہ آیت آ رہی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ فعل امر ہے، لازماً قتال کرے اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پہ قتال بحث نہیں ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے کاز کے لیے، فار دی کاز آف اللہ، اور وہ کاز کیا ہے، اللہ کے دین کا غلبہ، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین حق کو تمام نظام زندگی کے اوپر غالب کر دیا جائے، یہ سبیل اللہ ہے، اللہ کا دین پھیلے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، یہ اللہ کے لیے جہاد ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ، اب قتال کرو۔ اب دیکھیے جب یہاں لفظ قتال کا آ رہا ہے تو کس قدر کثرت کے ساتھ لفظ قتال اب دہرایا جائے گا۔ ہم نے بڑی غلطی کی ہے اور اس کو لفظ کو عام کر دیا جہاد کو، جہاد جہاں بھی ہے اس کے معنی قتال ہے، معاذ اللہ۔ قتال کا لفظ اپنی جگہ مستقل اصطلاح ہے، البتہ بعض مواقع پر قتال کی جگہ جہاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ جہاد تو لازماً، قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن ہر جگہ آپ جہاد کے معنی اگر کریں گے قتال تو بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہو جائے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے حیات دنیاوی کو فروخت کر دیا ہے آخرت کے عوض، یہ ہے اصل مومن،
مومن کون ہے؟ جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیتا ہے آخرت کے، یہی تو ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یشرون آیا ہے، یشرون کے معنی بیچ دینا، اشترا کہتے ہیں خریدنے کو، شرا یشری بیچ دینا، باب افتعال میں آئے گا اشترا، تو اشترا کے معنی ہے خریدنا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جو آیت آئی ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ جنت قیمت ہے جو دی جائے گی آخرت، جان اور مال یہاں خرچ کرنا ہوگا اللہ کی۔ تو یہ ہے شرا یشری بیچ دینا اور اشترا یشتری خرید لے۔ تو جو لوگ بھی واقعتاً اپنی حیات دنیاوی کو بیچ چکے ہوں آخرت کے عوض، یعنی ان کے ہاں ترجیح آخرت فیصلہ کن طور پر ہو چکی، وہ ایثار کر چکے ہوں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، آخرت قبول، جان جب چاہے چلی جائے، مال جتنا ہو نکل جائے، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو آخرت کو قبول کر لیا ہے، آخرت کو پسند کر۔ تو جو شخص اس پیمانے پر پورا اترے، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، اس کے لیے تو لازم ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ اسے تو آگے آگے جانا چاہیے شوق کے اندر، کہ جتنا جلد ممکن ہو میں جام شہادت نوش کروں اور وہ مجھے مرتبہ حاصل ہو جائے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس لیے کہ شہداء کے لیے جو بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، ان کے لیے تو یوم الحساب کا انتظار بھی نہیں ہے، براہ راست اسی وقت جنت میں داخلہ ہو جاتا۔ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی مکرمین۔ جب وہ صاحب ایمان جو ہے سورہ یاسین میں جو قصہ آیا ہے، واقعہ آیا ہے، بیان ہوا ہے، جب اس مومن کو قتل کر دیا گیا، اس نے فوراً کہا یہاں سے جان نکلی اور سیدھی جنت میں، تو کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس طرح میرے گناہ معاف کر دیے اور میرا جو کتنا اکرام ہو رہا ہے، میری بیوی رو رہی ہوگی، میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا جو باپ یا ہمارا شوہر جو تھا وہ قتل کر دیا گیا، لیکن کاش کہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ میں نے اللہ کی راہ میں قتل ہو کر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی قتال کرتا ہے اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اب دو ہی صورتیں ہیں، پھر چاہے وہ قتل ہو جائے اور چاہے غالب ہو جائے، دونوں ہی صورتیں ہیں۔ اللہ نے کوئی ضمانت نہیں دی ہے کہ تم میری راہ میں قتال کرو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی یا قتل ہونے کی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی ضمانت نہیں۔ حضرت حمزہ شیر خدا، اسد اللہ و اسد رسول ہی، شہید ہو گئے، وحشی کا نیزہ جو ہے جسم سے آر پار ہو گئے۔ تو یہ تو در حقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو جنگ میں جاتا ہے وہ موت کا پورا رسک لے کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کی اس آیت میں یہ جو بیع و شراء اللہ کے درمیان ہے، اس کا نتیجہ کیا بیان کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ تو جو اللہ کے ساتھ سودا انہوں نے کیا ہے، اپنی جان اور مال فروخت کر دی ہے جنت کے عوض، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا ظہور کس شکل میں ہو رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے 70 کو قتل کر دیا اور 70 کو قیدی بنا لیا، اور جو قتل ہوئے وہ قریش کے چوٹی کے سردار تھے۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی اپنی غلطی سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ، جو بھی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، پھر خواہ وہ قتل ہو جائے اور یغلب، یا غالب آ جائے، اس فتح مند ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان دونوں حالتوں میں انہیں اجر عظیم عطا ہوگا اللہ کے۔ اگر شہادت مل گئی کیا کہنے، براہ راست جنت میں داخلہ ہو رہا ہے۔ اگر غالب ہو کر آ گئے تو دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہے، اور یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال غنیمت بھی ہاتھ آ گیا ہے، لیکن اس پر مستزاد ہوگا، وہ اجر جو ہے وہ دونوں کا برابر ہے۔ وہ اجر تو اس کے علاوہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو معمولی سی شے ہے، کوئی دولت دنیا کی ہاتھ آ گئی، وہ آنی جانی شے ہے۔ اجرن عظیما فسوف نؤتیہ اجرن عظیما، تو ہم تو انہیں دیں گے بہت بڑا اجر۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ یہ آیت بہت اہم ہے، اس لیے کہ آج کل اسے بہت زیادہ کوٹ کیا جا رہا ہے۔ بعض جو حضرات اپنے خیال میں جہاد کر رہے ہیں، وہ اس آیت کو مستدل بناتے ہیں، دلیل کے طور پر۔
اس میں یقیناً دو چیزیں بیان ہوئی. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ تو ایک تو ہے اللہ کا راستہ، اللہ کے دین کی وسعت، اشاعت، اللہ کے دین کا غلبہ، یہ تو ہے سبیل اللہ. ایک دوسری مت بھی تھی کہ مسلمان مختلف جگہوں پر جو ایمان لے آئے، خاص طور پر مکے میں جو مسلمان تھے وہ سب کے سب ہجرت نہیں کر پائے. ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں خواتین بھی تھیں، ان میں بچے بھی تھے، ایسے بھی لوگ تھے جنہیں راستہ ہی معلوم نہیں تھا، ایسے بھی لوگ تھے جن کے زیادہ راہ نہیں تھا. اچھا ایسے بھی تھے جو منافق تھے، جو کہ در حقیقت گھر بار انہیں اور اپنے اعزاء و اقارب زیادہ عزیز تھے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے، لہذا یہی منافقت کی جڑ اور بنیاد ہے. تو دونوں طرح کے لوگ تھے، لیکن یہ جو تھے کمزور لوگ، ضعیف لوگ، ضعفاء، ان میں بیمار بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے ہو سکتے ہیں، عورتیں ہو سکتی ہیں، ان کی راہ میں جہاد اور قتال، یعنی انہیں وہاں سے لبریٹ کرنا، انہیں آزادی دلانا، ان کے اوپر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اسے ختم کرنا. تو یہ دو رخ ہو گئے قتال کے. ایک قتال فی سبیل اللہ ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو رہا ہے. اور دوسرا قتال کا جو ایک ضمنی حصہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مکے کو فتح کیا جائے، اور مکے میں جو مسلمان ہیں، ضعفاء ہیں، مرضى ہیں، بیمار ہیں، جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان، مستضعف کہتے ہیں جنہیں دبا لیا گیا، جن مردوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو دبا لیا گیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا، انہیں دبایا جا رہا تھا، مکے کے اندر جو ہے انہیں ایذائیں دی جا رہی تھی، تکلیفیں پہنچائی جا رہی. تو ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کو آزاد کرانے کے لیے، انہیں اس تشدد اور جبر سے آزاد کرانے کے لیے بھی یہ جہاد ہو رہا ہے. تو اس قتال کے دو مقاصد، ایک فی سبیل اللہ دین کا غلبہ، اور ایک ان کمزور دبے ہوئے پسے ہوئے مسلمانوں کی مدد اور نصرت، اور ان کو نجات دلانا اس تشدد سے اور اس دباؤ سے جو ان پر پڑ رہا تھا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو کہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے پکار کر رہے ہیں، اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں کسی راستہ دے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، ہمیں نکالنے کا راستہ دے دے، ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دے دے، کوئی شکل پیدا کر دے کہ ہم اس قریے سے، اس بستی سے، یہ کون سا قریہ ہے؟ مکہ، ام القریٰ، هذه القرية، اس بستی سے ہمیں نکال کسی طریقے سے کہ جس کے رہنے والے جو ہے بہت ظالم ہے، ظالم اہلها، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے، اپنے فضل سے مددگار اور حمایتی اور پشت پناہ بھیج، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے، خاص اپنے فضل سے ہمارے لیے مددگار بھی. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کن سے کہا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے مدینے میں جو مسلمان ہیں، اور روئے سخن اصل میں کن کی طرف ہے؟ جو قتال سے جو بچنا چاہتے ہیں، پہلو ہی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد بات ہے کہ مدینے کے دوسرے اہل ایمان بھی اگر مخاطب ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں، وہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی، وہاں اللہ کے احکام نافذ ہیں. اب اگر کسی ملک کے اندر اللہ کا دین تو غالب نہیں ہے، اللہ کے دین کی بجائے کسی اور دین کے اوپر نظام چل رہا ہے، حاکمیت خدابندی کی بجائے حاکمیت عوام کی بنیاد کے اوپر جو ہے حکومتیں قائم ہو رہی ہیں، قوانین بن رہے ہیں، سود اور جوئے کے اوپر پورا نظام معیشت جو ہے وہ استوار ہے، نہ ہی قائلی قوانین اسلام کے نہیں ہیں، اس کے اندر بھی قطر بیوت کر دی گئی ہے. وہاں کے لوگ بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کریں، اب کہیں باہر جا کر، تیسرے تواڑے جا کر اگر وہ کہتے ہیں اور اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر جہاد کر رہے ہیں جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو در حقیقت وہ اس کا جو خطاب کا رخ ہے اسے نہیں پہچان رہے. انہوں نے اپنے ہاں دین قائم کر دیا ہے، ان کے ہاں فیصلے شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں. اب یہ اضافی کام ہے. جب تمہارے ہاں اللہ کا دین قائم ہو چکا، جب تمام فیصلے جو ہیں اللہ کی شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں، تو اب ٹھیک ہے، اب تمہیں باہر نکلنا ہے، لیکن باہر نکلنے سے پہلے اپنے گھر کو تو درست کرو اگر درست نہیں ہے. تو یہ آیت جو ہے اس کا محل اور مقام، اس کا پس منظر، اس میں اصل خطاب کن کی طرف ہے؟ ورنہ ظاہر بات ہے کہ مکے کے اندر ظلم ہو رہا تھا. کیا حضور نے اس وقت مسلمانوں کو اجازت دی کہ جاؤ ابو جہل کا ہاتھ روک لو، بلکہ کاٹ دو اس کا ہاتھ؟
جس حادثے کے وہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر تشدد کر رہا، کاٹ ڈالو اس کا ہاتھ، نہیں، حالانکہ اس سے بڑا ظلم تو کسی پر ہوا ہی نہیں۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر سے بڑھ کر تو ظلم کسی پر بھی نہیں، اور انہوں نے بالآخر ٹارچر کر کے شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی مدد کے لیے تو حضور نے حکم نہیں دیا، حالانکہ کم سے کم 40 صحابہ موجود، اور زیادہ یہی ہوتا نا کہ اس کے بعد چند جو ہے صحابہ کو قتل کر دیا جاتا، انتقام کے اندر یہی ہوتا نا، لیکن یہ ہے کہ 70 صحابہ تو جو ہے احد کے اندر بھی شہید ہو گئے، تو شہادت سے بچنے والی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ پہلے اسلامی حکومت قائم ہو، اس کے بعد قتال جو ہے اس کی سرحدوں سے باہر نکل۔ میں یہاں چاہتا ہوں کہ ذرا وضاحت سے بیان کروں۔ دیکھیے، قتال فی سبیل اللہ کی صرف 3 صورتیں ممکن، قتال فی سبیل اللہ 3 صورت۔ نمبر 1، اسلامی حکومت، خلافت کا نظام قائم ہے، اب وہ خلافت کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں قائم کرنے کے لیے بھی جنگ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت روما کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوا، اس کا تو ایک فوری سبب بھی بن گیا تھا کہ شاہ غسان جو باج گزار تھا سلطنت روما کا، اس کے پاس جو حضور کا ایلچی پہنچا تھا خط لے کر، اس نے ایلچی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا۔ اب سفیر کا قتل جو ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے، لہذا ان کی طرف سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر ان پر حملہ کیا ہے اور سلطنت روما سے ٹکراؤ مول لیا ہے تو اس کا ایک سبب جو ہے فوری طور پر سبب بھی موجود تھا۔ ایران پر تو کوئی سبب نہیں تھا، کس لیے ایران پر حملہ کیا؟ ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ اس نے یہ کیا تھا کہ حضور کا نامہ مبارک چاک کر دیا تھا بس، جس پر حضور نے فرمایا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا، اس کے ٹکڑے کر دیا۔ اور اس نے تو بلکہ کہا، وہ جو سفیر آئے تھے، کہ ان کے سر پر جو ہے یہاں مٹی کا ایک ٹوکری رکھ دو، تو وہ جو سفیر خوش ہوئے کہ انہوں نے گویا کہ اپنی زمین ہمیں دے دی ہے، اگر مٹی جو ہے وہ میرے سر پر رکھ دی گئی ہے تو گویا کہ زمین اپنی انہوں نے ہمیں دے دی۔ انہوں نے اس کو جو ہے ایک اچھے شگون کے اوپر معمول کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب رستم سپہ سالار افواج ایران نے، جب صحابہ کا ایک وفد گیا، اس نے بلایا کہ آؤ مجھ سے بات کرو، کہا تم ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہو؟ پہلے بھی تم آیا کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ ہوا کہ ایک سیٹلڈ سویلائزیشن ہے جہاں لوگ آباد ہیں، اور آبادی کا مطلب اس وقت کیا تھا؟ ایگریکلچر ہو رہا ہے، اپنے کھیت ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بو رہے ہیں، یا اپنے آبادیوں کے اندر کرگے لگا رکھے ہیں، وہ کپڑا بن رہے ہیں اور رہ رہے ہیں آرام سے۔ لیکن آس پاس اگر کوئی سطح مرتفع کا علاقہ ہے جو بنجر ہوتا ہے، یا کوئی صحرا ہے لقودق جو بنجر ہے، وہاں کے رہنے والے، ان کے لیے معاش کا راستہ کیا تھا؟ وہ آتے تھے، غارت گری کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ تو وہاں تو ہٹ اینڈ رن والا معاملہ ہوتا تھا۔ تم پہلے بھی آیا کرتے تھے، تمہارا صحرا بنجر، وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، تم آیا کرتے تھے اور ہمارے اوپر غارت گری کر کے اور ہمیں لوٹ مار کر کے چلے جا۔ اس دفعہ تم واپس نہیں جا رہے، کیا وجہ؟ تم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، وجہ کیا ہے؟ پھر یہ کہ ہمارے تمہارے درمیان جھگڑا بھی نہیں ہے، کوئی اگر سرحدی ہی تنازع ہو تب بھی تم کہہ سکتے ہو کہ ہم تو اس کو طے کرنے کے لیے آئے، جیسے کہ چین اور بھارت کے درمیان 1962 میں جنگ ہوئی تھی، سرحدی تنازع تھا، تو جواب کیا دیا گیا؟ آج ہم خود نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا، انا قد ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا۔ اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ہمیں، کس لیے بھیجا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، ہم لوگوں کو نکالیں جہالت کی تاریکیوں سے، یہ شرک اور الحاد، اس کی تاریکیوں سے نکالیں ایمان کے نور کی طرف۔ ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے، تشدد سے ہم انہیں چھڑائیں، نجات دلائیں اور عدل اسلام کے ساتھ روشناس کریں۔ یہ ہمارا مشن ہے، وی آر آن اے مشن۔ یہی بات سورہ توبہ، جس میں کہ آخری احکام دیے گئے قتال کے، شروع کی 6 آیات میں مشرکین عرب کے خلاف قتال کا حکم آ گیا۔ 4 مہینے کی مہلت ہے، سارے معاہدے ختم، اور اس کے بعد اگر ایمان کوئی نہیں لائے گا قتل کر دیا۔ وہ تو نوبت آئی نہیں، سب لوگ یا ایمان لے آئے اور یا پھر وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے، بہت محدود چند تعداد کے۔ دوسرا قتال کا حکم کس سے تھا؟ کہ یہ یہودی اور نصارہ بھی، ان سے بھی جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ چھوٹے ہو کر رہیں، جزیہ دیں، اسلام کی بالادستی قبول کر۔ تو ٹھیک ہے، وہ یہودی رہے، نصرانی رہے، مجوسی رہے، کچھ بھی رہے، وہ مذہب کے طور پر ہم ان کے مذاہب کو ریکگنائز کر لیں گے، لیکن دین اللہ کا۔ تو یہ دوسری شکل تھی۔ تیسری شکل سورہ توبہ ہی میں آئی ہے، من الذین یلونکم من الکفار، اے مسلمانوں جنگ کرو، تمہارے پڑوس میں جو کافر آباد ہیں
یلونکم من الکفار، ان سے جنگ کرو، کیونکہ تمہیں اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا پورے سطح عرضی کے اوپر، لہذا جنگ کرو۔ تو ایک جنگ یہ تھی جو تیسرے درجے میں آئی ہے سورہ توبہ کے، اور وہ کیا ہے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے خلافت راشدہ کی توسیع کے لیے جنگ کی۔ اب یہ کہ کون کر رہا ہے؟ جہاں خلافت قائم ہے، امیر المومنین کی ہدایت کے تحت، ان کی نگرانی میں، ان کے حکم سے جب وہ قتال ہو رہا ہے، اور اسلام کی توسیع اور دارالخلافہ جو ہے خلافت کا علاقہ، اس کو وسیع کرنا ہے، تو یہ ہے قتال فی سبیل اللہ کی چوٹی کی صورت۔ قتال فی سبیل اللہ کی دوسری صورت کیا ہے؟ اگر خلافت کا نظام کسی ملک کے قائم ہے اور اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کا دفاع بھی قتال فی سبیل اللہ۔ اور تیسری شکل کیا ہے؟ کسی ملک میں اہل ایمان اس ملک کے اندر اسلام کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، انہوں نے دعوت دی، دعوت کا حق ادا کر، جو آئے انہیں جمع کیا، انہیں منظم کیا، ایک مضبوط جماعت کی، ان کی تربیت کی، ان کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کیا کہ اپنی ذاتی غرض کوئی باقی نہیں رہی، بلکہ صرف اعلاء کلمت اللہ جو ہے ان کا مقصود، دین حق کا غلبہ مقصود۔ اب یہ جماعت جو ہے کیا کرے گی؟ ظاہر بات ہے اس زمانے میں کوئی آلٹرنیٹو نہیں تھا کہ وہ اس ملک کے اندر جو کافرانہ حکومت ہے اس کے خلاف قتال کرے، جنگ کرے، ورنہ کون اپنی جڑ چھوڑتا ہے؟ کوئی چھوٹا سا پودا بھی جڑ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے کھینچتے۔ تو جو نظام کفر کا اور شرک کا وہ بڑے ایک تناور درخت کی طرح زمین میں موجود ہو، گڑا ہوا ہو، اسے آپ کیسے ہٹائیں گے؟ جنگ کرنی پڑے گی۔ اب یہاں دو امکانات ہیں، ایک امکان تو یہ ہے کہ وہاں جو حاکم ہو وہ کافر ہو، کھلم کھلا کافر، تو ان کے خلاف تو جنگ میں کوئی مذائقہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہیں، ان کے خلاف جنگ کرنی ہے، اور یہ خالص قتال فی سبیل اللہ ہوگا۔ یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہیں تو مسلمان، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور شریعت الہی کے بجائے دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، مانوی طور پر کافر ہیں، اس لیے کہ قرآن کا فتویٰ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے، اور ظالم کا ایک ترجمہ جو ہے مشرک بھی ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور تیسرا فتویٰ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، چاہے وہ مسلمان ہوں، لیکن وہی تو حقیقت میں فاسق ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، ناہنجار ہیں، ان کے خلاف قتال بھی جائز ہے۔ البتہ اس میں ہمارے ہاں بعض جو مسلک ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ فاسق ہوں، فاجر ہوں، اگر کفر بواہ کا حکم نہ دے، مسلمان ہیں حاکم، کھلم کھلا کفر کا حکم نہیں دے رہے، تو ان کے خلاف بغاوت جو ہے مسلح جائز نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام اعظم، ان کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے۔ فاسق و فاجر حکمران جو اسلامی قوانین کے بجائے کسی اور قوانین کے تحت فیصلے شروع کر دیں، ان کے خلاف قتال جائز ہے۔ یہ قتال کی تیسری شکل، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ جہاد فی سبیل اللہ جب اس مرحلے میں آ جائے گا، جب دعوت دی جائے گی، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، جب انہیں جمع کیا جائے گا، یہ اس کی کوششیں بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، جب ان کی تربیت و تزکیہ کیا جائے گا، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جب قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آ جائے گا تو یہ بھی قتال فی سبیل اللہ کی تیسری شکل ہے۔ نوٹ کر لیجیے، قتال فی سبیل اللہ کی صرف تین صورتیں ہیں۔ نظام خلافت کسی ملک پر قائم ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین موجود ہیں، ان کے حکم سے، ان کی قیادت میں، ان کی زیر ہدایت دوسرے ملکوں پر حملہ کیا جائے تاکہ وہاں پر بھی اللہ کے دین کو غالب کرے۔ یہ قتال فی سبیل اللہ کی بلند ترین شکل ہے جو صحابہ کرام نے دوران خلافت راشدہ۔ نمبر دو، اگر اس نظام خلافت والے ملک پر کوئی کافر حکومت حملہ کرتی ہے تو یہ دفاع بھی خالص قتال فی سبیل۔ نمبر تین، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے، دعوت اللہ اور پھر منظم کرنا، تربیت اور تزکیہ کرنا، اس کے بعد اتنی قوت فراہم ہو جائے کہ اب جو بھی کافرانہ حکومت ہے، چاہے وہ کافروں ہی کے ذریعے ہو رہی ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے ذریعے ہو رہی ہو، کافرانہ حکومت، اس کے خلاف قتال، یہ قتال فی۔ باقی دوسری کیٹیگری ہے جائز جنگ۔ قتال فی سبیل اللہ ایک چھوٹی کی کیٹیگری ہے، ایک ہے جنگ جو جائز ہے۔ کوئی مسلمان ملک ہے، چاہے وہاں اسلام نافذ نہیں ہے، اس پر حملہ اگر ہو رہا ہے تو اس کا دفاع جو ہے یہ بھی جائز جنگ ہے۔
اور اس میں بھی اگر کوئی مرے گا، جان دے گا، وہ شہید ہو۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ ایک مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلتا ہے، وہ کہیں سفر کر رہا تھا، ڈاکو نے حملہ کیا، ایک دو ڈاکو آ گئے، یا ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، پستول ہے، اب وہ کہتے ہیں حوالے کر دو جو کچھ ہے تمہارے پاس۔ اب یہ راستہ دو ہی ہے اس کے پاس کہ یا تو کہہ لو ٹھیک ہے بھائی مجھ پر جو کچھ ہے لے لو، میری گھڑی بھی اتار لو، میرا پین لے لو، میری جیب میں سے بٹوا نکال لو، لے میری جان بخشی کرو، لے جاؤ جو لینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آدمی کہہ کہ نہیں، اڑ جائے اپنی حفاظت کے لیے اور اس میں وہ مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر مسلمان کا اپنے مال کی حفاظت میں مارے جانا شہادت ہے تو اپنی آزادی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے مارے جانا وہ بھی شہادت۔ یہی وجہ ہے افغانستان میں جب روسیوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، میں نے اسے جہاد فی سبیل اللہ تو نہیں کہا تھا، اس لیے کہ نہ دعوت کے مراحل تھے، نہ اس سے پہلے افغانستان میں کوئی خلافت کا نظام قائم تھا، یہ تو چیزیں نہیں تھی۔ تو وہ جو ٹپیکل تین میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ جو قتال فی سبیل اللہ کی شکلیں، ان میں سے کوئی نہیں تھی۔ ہاں ایک مسلمان ملک کا جہاں کا نظام اسلامی نہیں تھا، اگرچہ جہاں کے حکمران جو ہے وہ بالکل انگریزی تہذیب کے اندر جو ہے غرق تھے، لیکن یہ ہے کہ مسلمان ملک تھا تو اس کے تحفظ میں، اس کی آزادی کے تحفظ کے لیے جنگ کرنا جائز قتال تھا، اور اس جائز قتال میں جس نے جان دی ہے وہ بھی شہید ہے۔ تو جائز قتال بہت سے قسم کے ہو سکتے، لیکن قتال فی سبیل اللہ یہ اصل میں تین ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، نظام خلافت کسی ملک میں قائم ہے، اس نظام خلافت کی توسیع کے لیے آپ خود آگے بڑھ کر حملہ کریں، جس کے لیے کہ صحابہ کرام کی فوجیں جو ہے جہاں گئی ہیں تین آپشن رکھیں، ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر مسلمان ہو، ہمارے حقوق زیادہ تمہارے کم ہیں، نہیں، ہمارے برابر ہو جاؤ، یہ نہیں تو جزیہ دو اور چھوٹے بن کر رہو، اور دین الحق جو ہے اللہ کا دین کی بالا دستی کو قبول کرو، اور اگر یہ بھی نہیں تو آؤ میدان جنگ کے اندر، تلوار فیصلہ کرے گی ہمارے اور تمہارے درمیان۔ یہ قتال فی سبیل اللہ کی بلند ترین صورت تھی جو دور خلافت راشدہ۔ البتہ اگر کہیں اس ملک میں جس میں اللہ کا نظام خلافت قائم ہے کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا دفاع بھی خالص قتال فی سبیل اللہ، جبکہ صرف مسلمان ملک ہے وہاں نظام خلافت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے، لیکن رہنے والوں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، اگر اس پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی جائز جنگ تو ہے، اور اس میں جان دینا بھی مرتبہ شہادت کا حصول ہے، لیکن وہ قتال فی سبیل اللہ۔ اس فرق کو ذرا اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے۔ تو یہاں پر جو ہے قتال فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے وہ آخری آیت آ گئی جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ کس قدر واضح چیزیں قرآن کی ہیں، اور کتنے لوگ جو صاحب علم ہونے کے بھی مدعی ہیں اور ان کی طرف سے بھی یہ چیزیں جو ہے بالکل ان کی نگاہوں سے اس آیت میں کھول دیا گیا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا وہ بھی تو قتال کر رہے ہیں۔ آخر 1000 کا لشکر آیا تھا بدر میں تو وہ قتال کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن ان کا قتال فی سبیل الطاغوت ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا، طغا یطغا، دریا کا اپنے حدود سے پانی نکل کر آیا تو اسے آپ طغیانی کہتے ہیں۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، طغیانی۔ انسان کی طغیانی کیا ہے؟ اللہ کے حاکم ماننے کی بجائے خود حاکم بن بیٹھے، اللہ کے ساتھ لوگوں کسی ہستیوں کو شریک کر دے، اللہ کو اپنا محبوب حقیقی بنانے کی بجائے کوئی اور شے جو ہے وہ وطن ہی اس کا محبوب مطلق بن گیا ہے، وطن پرست ہے، قوم پرست ہے، خدا پرست ہونے کی بجائے۔ تو اب یہ جو ہے یہ اگر جنگ کریں گے، ظاہر بات ہے کہ ان کی جنگ جو ہوگی فی سبیل طاغوت ہے۔ فی سبیل، فی سبیل کا لفظ جیسے ادھر ہے ویسے ہی ہے۔ وہ جو والدین تھے مشرک، وہ اپنے اگر صاحب ایمان نوجوان بیٹوں پر تشدد کر رہے تھے تو وہ ان کا جہاد تھا، لیکن وہ جہاد فی سبیل طاغوت، وہ جہاد فی سبیل شرک تھا، وہ جہاد فی سبیل الکفر تھا۔ اور اہل ایمان جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے تھے، اپنے دین کو پھیلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، یہ جہاد ہو رہا تھا۔ مکے کے اندر 12 برس یہ جہاد جاری رہا، ادھر سے بھی جہاد، ادھر سے بھی جہاد، ادھر سے جہاد فی سبیل اللہ، ادھر سے جہاد فی سبیل طاغوت یا فی سبیل شرک۔ اسی طریقے سے جب قتال شروع ہو گیا تو قتال بھی دو طرفہ ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں والذین معہ، یہ ہے قتال کر رہے فی سبیل اللہ، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے،
اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور جو رجسٹ کر رہے ہیں، جو سامنے آئے ہیں، جو راستہ روک رہے ہیں، وہ بھی جنگ کر رہے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کر رہے ہیں طاغوت کے راستے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل الطاغوت، قتال فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل الطاغوت۔ تو یہی ہمیشہ رہا، جیسا کہ دنیا کے اندر حق و باطل کی جو جنگ ہے ہمیشہ جاری رہی۔ ہر رسول آیا ہے تو وہ جنگ ہوئی ہے، وہ جنگ چاہے ہاٹ وار نہ ہوئی ہو، کولڈ وار تو ہوئی نا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تشدد کر رہے ہیں، ادھر سے جواب نہیں دیا جا رہا۔ لیکن آپ نوٹ کیجئے، اگر فرض کیجئے مدینے کی کھڑکی نہ کھلتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو کیا مکے ہی میں قتال نہ ہو جاتا؟ حضور کو بھیجا گیا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے۔ یہ تو اللہ کی حکمت تھی، اس نے اپنے وہ جو بلد الامین تھا اسے بچایا جنگ سے۔ آخری وقت میں صرف ایک دن کے لیے حضور کے لیے جنگ جائز کی گئی ہے حرم کے اندر، اور وہ بھی چند لوگ مارے گئے صرف۔ باقی یہ کہ وہ تو بلد الامین ہے، لہذا اس کو اللہ نے بچا لیا اور مسلمانوں کو نکال کر وہاں سے لے گئے، اور پھر وہاں سے جنگیں ہوئی ہیں، اور وہ باہر میدان کے اندر یا تو بدر میں ہوئی ہے، یوں سمجھیے کہ تقریباً 200 میل مکے سے اور 80 میل کے قریب مدینے سے، اور یا پھر یہ کہ وہ احد میں آئے ہیں تو مدینے ہی میں پہنچ گئے، کوہ احد کے پہاڑ میں۔ اور جب پوری طریقے سے وہ ایگزاسٹ ہو چکے تھے، اب ان میں جان نہیں رہی تھی، تب حضور نے پیش رفت فرمائی اور 10,000 کا لشکر لے کر آپ رمضان سن 8 ہجری کے اندر جو ہے آپ گئے ہیں، اور بالکل نہ ہونے کے برابر جنگ۔ لیکن فرض کیجئے کہ یہ مدینے کی کھڑکی نہ کھلتی تو کیا حضور دین کو غالب کرنے کی جد و جہد نہ کرتے؟ وہ تو وہاں کرتے، اور اللہ تعالیٰ مزید طاقت دے دیتا تو وہیں پر جو وہاں کے کفار تھے ان کے ساتھ جنگ ہوتی، اور ظاہر بات ہے کہ اسی کے نتیجے میں پھر اللہ کا دین قائم ہوا۔ تو وہ جو جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل الطاغوت، یہ جو مقابلے میں تھے مکے کے اندر، وہ مکے ہی کے اندر ہو سکتا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل الطاغوت کی شکل اختیار کر جائے۔ یہ حکمت خداوندی ہے کہ اس نے اس قتال فی سبیل اللہ ورسس قتال فی سبیل الطاغوت کو مکے سے باہر کے میدان کے، ورنہ یہ کہ حق و باطل کی کشمکش تو ہمیشہ رہی۔ بقول علامہ اقبال، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ہمیشہ سے تاریخ جو ہے حق و باطل کے درمیان جنگ چلی آ رہی۔ تو فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ ان آیات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے، کلیئر ہو جانی چاہیے ایک جائز قتال مسلمان کے لیے کیا ہے، اور قتال فی سبیل اللہ جو سب سے اونچی شے ہے وہ کیا ہے۔ اور فی سبیل لگانے کے ساتھ جہاد اور قتال کسی بھی شخص، کسی بھی گروہ، کسی بھی جماعت، کسی بھی فوج کے اوپر اپلائی کیا جا سکتا۔ یہ جو ہے مقاتل فی سبیل اللہ ہے، یہ مقاتل فی سبیل الطاغوت ہے، فی سبیل الشرک ہے تو مقاتل قتال کرنے کے لیے تو آئے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، ہے تو مجاہد، ایک سبیل الشرک مجاہد کر رہا ہے اور ایک فی سبیل التوحید جہاد کر رہا ہے۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں قتال کرو ان شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ طاغوت کے لفظ کو اور زیادہ واضح کر دیا، جو شیطان کے ساتھی۔ آپ کو معلوم ہے حزب اللہ، حزب الشیطان، سورہ مجادلہ کے اندر یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان۔ جو بھی شرک کے لیے، غیر اللہ کی حاکمیت کے لیے، غیر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے، وہ حزب الشیطان کوئی بھی ہو، چاہے لیبل انہوں نے اسلام کا لگایا ہوا ہو، چاہے انہوں نے منافقانہ طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے راستے میں مزاحم ہوتے ہیں تو وہ حزب الشیطان ہے۔ اور حزب اللہ وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا رہی۔ تو ظاہر بات ہے یہ حزب الشیطان ہے جو قتال فی سبیل اللہ کے مقابلے میں آ گئے، قتال فی سبیل الطاغوت کے لیے۔ تو یہ در حقیقت اولیاء شیطان ہے، شیطان کے ساتھی، شیطان کے مددگار، شیطان کے پشت پناہ۔ تو فرمایا فقاتلوا اولیاء شیطان، اور ان اولیاء شیطان میں سب سے بڑے کون تھے؟ قریش مکہ۔ اسی لیے سورہ توبہ میں کیا کہا گیا؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، اس لیے کہ فتح مکہ کی طرف جب لوگوں نے دیکھا کہ تیاریاں ہو رہی ہیں تو کچھ مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، وہ منافق نہیں تھے، وہ کچھ رد و قدح کرنے لگے۔ کچھ ایک تو خوف تھا قریش، اور یہ تو شیر کے جو ہے یوں سمجھیے کہ آپ شیر کا وہ کیا کہتے ہیں جہاں وہ رہتا ہے، بھٹ ہے اس کا یا جو بھی ہے، اس کے اندر آپ جا رہے ہیں، شیر ہے وہ تو۔ نمبر 2، ان کو یہ احساس بھی تھا، مسلمان تھے، کہ حرم کی بے حرمتی ہو جائے گی، اگر خون ریزی حرم کے اندر ہوئی
تو حرم کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ نمبر 3 یہ کہ یہ قریش اگرچہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن حاجیوں کی سیوا کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کو انہوں نے آباد کیا ہوا ہے، چاہے وہ مشرک ہیں۔ مسجد حرام تو آباد تو ہے نا، لوگ تو ہیں وہاں، آتے تو ہیں لوگ، اور پھر یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان کے لیے پانی کا پانی وہاں سب سے بڑی دولت تھی، سب سے کمیاب شے جو ہے وہ پانی تھی، لہذا یہ کرتے۔ تو مختلف اسباب سے مختلف جو ہے کچھ تھے وہ وہی لوگ کہ جن کے اندر چھپا ہوا یہ تھا گریز، قتال سے گریز، خوف، اپنے جان اور مال کا تحفظ، وہ تو اندر تھا، لیکن اوپر سے جو باتیں کہی جا رہی تھی وہ یہ تھی۔ تو وہاں پر زور دے کر کہا گیا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے، اس لیے کہ اگرچہ پورے جزیرہ نما عرب میں کفر ہے، پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے امام تو یہ ہیں جو مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاہے کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی مرکزی فوج نہیں تھی، کوئی ٹرینڈ آرمی نہیں تھی، لیکن جو بھی معاشرہ تھا جزیرہ نما عرب کا، اس میں امامت کا مقام قریش کو حاصل، اس لیے کہ مرکز جو ہے وہ مکہ تھا، سب قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے قافلے جو تھے تجارتی، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، پورے امن کے ساتھ گزر جاتے تھے۔ شام جاتے تھے 700-800 میل بلکہ 1000 میل، اور کوئی اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو حرم کے متولی ہے، کعبے کے متولی ہے، ان کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جنوب میں یمن کی طرف جاتے تھے اور بڑے وحشی قبائل آباد تھے راستے میں، لیکن وہ قریش کے قافلوں کچھ نہیں کہتے تھے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردی گرمی میں ان کے قافلے خوب چلتے تھے، گرمی میں یہ شام کی طرف جاتے تھے، سردی میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ یہی وجہ جو میں نے عرض کیا کہ حضور نے جب چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے تو گویا کہ ان کی جو رگے جاں تھی، لائف لائن، اس کے اوپر آپ نے گویا کہ ہاتھ ڈال دیا۔ اس طریقے سے ان کے اندر انہیں گویا کہ میں اس کے لیے ایک اور تعبیر آج کل اختیار کر رہا ہوں کہ یہ سانپ کو بل سے نکالنے کی تدبیر، وہ بل میں تھا سانپ، اسے حرم کی حرمت کا تحفظ حاصل تھا قریش، ورنہ ظاہر بات ہے کہ جب رسول کسی جگہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا جائے تو پھر اس سے پہلے جو ہوتا رہا عذاب آتا تھا اس قوم کے، لیکن یہاں پر وہ عذاب اس طریقے سے نہیں ہے۔ کیا مکے پر وہ عذاب آتا؟ کیا بیت اللہ کو برباد کیا جاتا اگر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو؟ نہیں۔ تو اس لیے سانپ کو بل سے نکالا ہے۔ یہ جو آپ نے چھاپا مار دستے بھیجے اور ان کا جو عرصہ حیات تنگ کر دیا، ان کی معیشت کو جو ہے تھریٹن کیا، ان کا جو پولیٹیکل انفلوئنس کا زون جو تھا اسے تنگ سے تنگ کرتے چلے آ رہے تھے، تو تنگ آ کر سانپ نکلا اپنے بل سے۔ وہ سانپ کو بل سے نکال کر سر کچلا گیا اس کا۔ 70 جو مارے گئے ہیں بدر میں، جس کو یوم الفرقان، ابو جہل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یوم الفرقان ہوگا، یہ دن جو ہے یہ فرق کر دے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اس لیے کہ اسے یقین تھا میں 1000 کی نفری لے کر جا رہا ہوں، محمد ایڑی چوٹی کا زور لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی 1000 آدمی تو میدان میں نہیں لا سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ 313 ہی تھے نا حضور کے ساتھ، اور وہ بھی غیر مسلح تھے، وہ تو نکلے تھے اصلاً قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، جیسے کہ اس سے پہلے 8 مہمیں تھیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ نے جو اس نے کہا تھا کہ یوم الفرقان ہوگا، اللہ نے یوم الفرقان بنا دیا۔ اللہ نے اپنی خصوصی مدد سے مسلمانوں کو 313 جو غیر مسلح تھے، بہت ہی کم لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا۔ لیکن اصل بات جو میں نے کہی ہے کہ سانپ کو بل سے نکال کر اس کا سر کچلا گیا ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے مشرکین کے جو سردار تھے وہ مارے گئے، ایک بچا ہے ابو سفیان، اس لیے کہ وہ قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا، اور واپسی پر اسی نے جو ہے کال بھیجی تھی، SOS کال جو کہلاتی ہے، ایمرجنسی کی مدد طلب کی جائے کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے، کیونکہ جب وہ جا رہا تھا قافلہ لے کر تب حضور نے پیچھا کیا تھا، لیکن وہ نکل گیا، واپس آ رہا تھا پھر خطرہ تھا، اب لدا پھندا آ رہا تھا مال غنیمت کے ساتھ، لہذا اس نے جو ہے وہاں پیغام بھیج دیا کہ مجھے خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی، لہذا مدد بھیجو، اور یہی چیز جو ہے فیصلہ کن ثابت ہو گئی۔ دوسرا وہاں سے دوڑتا ہوا آیا ایک شخص جس نے آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا، یہ نخلا کے اندر واقعہ ہوا جو مکہ مکرمہ اور طائف کے مابین ہے۔ تو پھر یہ سانپ نکلا ہے اپنے اور ان کا سر کچلا گیا میدان میں، تو فرمایا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ شیطان کی چال، شیطان کی تدبیر بہت کمزور نظر آتی ہے، بہت مرعوب کن، معلوم ہوتا ہے کہ اس تو بڑی طاقت ہے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ اس طاقت کو سرنگوں کر، ہاں اہل ایمان ثابت